سے مقدم کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کی یہ عادت بن گئی تھی کہ وہ 1 سال حج پہ جاتے اور ایک سال جو ہے وہ اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلتے۔ بہت پیارا عمل، بہت پیارا عمل ہے۔ ایک دفعہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج کی باری تھی، نفلی حج، اور وہ حج پہ جا رہے ہیں، رستے میں دیکھا ایک عورت ایک مردہ مرغی اٹھائے ہوئے جا رہی ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، پوچھا اللہ کی بندی یہ مردہ مرغی کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ اس نے آگے سے تانا کسا کہ تمہیں کیا لگے، اور پھر وہ گھر کے اندر گئی، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اسے پکانے کے لیے بندوبست کرنے لگی۔ انہوں نے یہ دیکھا، رہا نہ گیا اور اپنا سارا زادیرہ جو حج کا تھا وہ انہیں دے دیا۔ لوگوں نے ملامت کی، آپ نے حج کی نیت کی تھی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہے، یہاں پہ سب سے مقدم چیز یہ ہے کہ میں اپنے اس مجبور بھائی کی خدمت کروں اور ان کا چولہا جلاؤں۔ یہ تو نفل بعد میں ہو جائے گا، نفل ایسا نہیں کہ فرض حج ہے انسان اس کو چھوڑ دے۔ بعض لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ حج سے بہتر ہے ایسے کرنا۔ بھائی فرض حج اگر اللہ نے اتنی ہمت دے دی ہے، قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، تو سب سے پہلی فرصت میں حج کریں، اور اس کے بعد اگر اللہ دوبارہ ہمت دیتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ اب کیا ضروری ہے، رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا مسکین تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات و حاضرین، اس لیے ہم بات یہ کرنا چاہیے، ایک سمپل سی مثال ہے، ہماری زندگی ان تمام مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ ہم کچھ سنن ایسی ہیں، کچھ نوافل ایسے ہیں جنہیں سنتوں کے اوپر مقدم کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھے کہ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے پہلے اس فرض کی ادائیگی کی جائے، بعد میں دوسری چیزیں ہیں۔ انسان ساری رات کھڑا، یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، آج کل محفلوں کا زمانہ چل رہا ہے، محفل میلاد کروانا یا دوسری تیسری محفلیں کروانا، اس پہ ساری رات شاہ خرچیاں ہوتی ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں عشق کو سمجھتے ہوئے، اور پھر فجر کی اذان ہوتی ہے تو مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ کیا فرض تھا؟ فرض تھا کہ فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ محفلیں، یہ جلسے، یہ جلوس فرض نہیں تھے۔ ہاں تربیت کے لیے ایک ضروری چیز تھی، لیکن وہ کسی اور وقت میں بھی ہو سکتی تھی۔ یہاں پہ فرض چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرات و حاضرین یاد رکھیے، ایسا انسان جو فرض چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ نفل کچھ بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ کتنا ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آگے تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ 2 فرائض ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کون سی چیز زیادہ فرض ہے اور کس کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ انسان اس کو سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دفعہ سفر پہ نکلے، اور سفر بھی معمولی نہیں، جہاد کا سفر ہے۔ ایک صحابی کو سر کے اوپر چوٹ لگ گئی، زخم آ گیا، اور پھر اتفاق سے اسے حاجت بھی ہو گئی اور اس کے اوپر غسل بھی فرض ہو گیا۔ اللہ اکبر! اب وہاں پہ سر پہ زخم ہے، اور پھر صحابہ کرام سے انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی غسل تو فرض ہے۔ اب وہ فرض کو ادا کرنے کے لیے نہا بیٹھے۔ اللہ اکبر! اور اس نہانے سے ایک تو سردی کا موسم، اوپر سے سر پہ زخم، اور پھر اسی اثناء میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحابہ کرام نے بیان کیا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نالاں ہوئے اور فرمایا کہ انسان اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اسے زائد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوال کر لے۔ تمہارے پاس علم نہیں تھا، تم کس سے پوچھ لیتے، ڈیلے کر لیتے، یہاں تک کہ میرے پاس آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، یہاں پہ ضروری تھا کہ انسان تیمم کر لیتا۔ 2 فرض ہیں، غسل فرض ہے، تیمم بھی ضروری ہے، پانی سے کر لو، مٹی سے کر لو، لیکن طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو دوسرا فرض ہے جو پانی کی موجودگی میں ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مجبور ہے،
ایک بیچارہ جسے جان کے جانے کا اندیشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اتنا کافی تھا، وہ تیمم کر لیتا۔ تیمم، دو فرائض میں سے انسان یہ چن لے، ایسا نہ ہو ایک فرض کی ادائیگی کرتے کرتے انسان اس سے بڑا نقصان کر بیٹھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحابہ کرام کے حالات و واقعات معلوم کرتے، پوری تفتیش کرتے اور اس کے بعد انہیں اجازت دیتے جہاد پہ جانے کی۔ بعض صحابہ کرام کی یہاں تک تفتیش ہوتی، آپ ان کے قد بھی ماپتے، ان کی عمریں دیکھتے کہ یہ جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، گھر والوں کے حالات دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ایسے ایڑیاں اٹھا کے اجازت کے خواہاں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کو واپس موڑ دیتے، نہیں آپ چلے جاؤ۔ قرآن پاک میں ہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، واپس جاتے ہیں تو غم سے آنسو بہاتے ہیں، ہمیں بھی اجازت مل جاتی، کچھ پیسے ہو جاتے، زیادہ راہ ہو جاتا، پیچھے بچوں کے لیے بھی ہوتا، جانے کے لیے بھی ہوتا، کیا بات ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے تھے، ایسا نہیں بٹ ٹھیک ہے چلو ہی چلو۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احی الوالداک، کیا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا دونوں ہی۔ فرمایا پھر جائیے، ففیہما فجاہد، جائیے اور ان دونوں کی خدمت کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر عطا فرمائیں گے، انہی میں آپ جہاد کیجئے، اللہ تعالیٰ ایک مجاہد جیسا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔